بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ایوری ون، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو آج میں آپ کے ساتھ ایک حدیث ڈسکس کروں گا جو کہ بخاری شریف کی 7047 نمبر حدیث ہے۔ اس کے اندر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک خواب بیان کیا گیا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ڈیلی صحابہ کرام سے پوچھتے تھے کہ تم نے رات کو کیا خواب دیکھا؟ تو ایک روز صبح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ رات کو میں نے خواب ایک دیکھا ہے۔ تو انہوں نے کیا خواب دیکھا آپ سنیں، یہ ایک بڑی خوفناک حدیث ہے، اور یہ بتانے کا میرا مقصد یہ ہے کہ ہم آج جو چھوٹے چھوٹے یہ گناہ کر رہے ہیں تو ہمیں اس کا کیا سزا ملے گی۔ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا کہ دو فرشتے ان کو لے کر اپنے ساتھ چلتے ہیں۔ تو وہ دو فرشتوں کے ساتھ جاتے ہیں اور وہ دیکھتے ہیں کہ ایک جگہ پر ایک بندہ نیچے لیٹا پڑا ہے، ایک شخص نیچے لیٹا ہوا ہے اور ایک شخص اس کے سامنے پتھر اٹھائے کھڑا ہے۔ وہ جو پتھر اٹھائے کھڑا ہے وہ شخص لیٹے ہوئے شخص کے منہ پر زور سے پتھر مارتا ہے، اور وہ پتھر جو ہے وہ اس کا منہ کچل کر سائڈ پر جا کے گرتا ہے۔ تو وہ پھر دوبارہ جتنی دیر میں وہ پتھر اٹھا کر لاتا ہے اتنی دیر میں وہ پہلا شخص دوبارہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ یہ پروسیس جو ہے یہ بار بار چلتا جا رہا ہے۔ اس کے بعد آگے چلتے ہیں تو وہاں پر دیکھتے ہیں کہ ایک شخص نیچے لیٹا ہوا ہے، اور اس شخص کے منہ سے ایک جو دوسرے شخص ہے وہ ایک مرتبہ اس کا ادھر سے جبڑا کاٹ رہا ہے، ایک بار ادھر سے کاٹ رہا ہے، ایک بار ادھر سے اور ایک بار ادھر سے، اور وہ جب یہاں سے کاٹتے ہیں تو یہاں سے ٹھیک ہو جاتا ہے، اسی طرح پچھلا ٹھیک ہوتے جاتا ہے، اور یہ پروسیس بار بار چلتا جاتا ہے۔ اور پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرشتے سے پوچھتے ہیں کہ سبحان اللہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ تو فرشتے جواب دیتے ہیں کہ آگے چلیں۔ تو وہ جب آگے چلتے ہیں تو آگے ایک تندور آتا ہے، اور اس تندور کے اندر برہنہ حالت میں جو مرد اور عورتیں ہیں وہ جل رہے ہیں، اور ان کی چیخ و پکار آ رہی ہے۔ اور پھر اسی کے آگے وہ جب چلتے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں کہ ایک آگے چشمہ ہے، جس چشمے کے اندر خون کا وہ تالاب ہے، خون کا چشمہ ہے، خون کا تالاب ہے ایک، اس کے اندر ایک شخص تیر رہا ہے، اور وہ جیسے ہی آگے جاتا ہے کنارے پر کھڑا ہوا شخص اس کے منہ پر زور سے پتھر مارتا ہے، اور وہ پتھر مارنے کی وجہ سے وہ شخص دوبارہ پیچھے چلا جاتا ہے، اور اس پتھر کی وجہ سے وہ دوبارہ وہ جو پتھر ہے اس شخص کو دوبارہ آگے لے آتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر جب آگے چلتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ وہاں پر ایک آگ لگی ہوئی ہے، اور اس کے ارد گرد ایک آدمی چکر کاٹ رہا ہے۔ اور پھر جب آگے چلتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ ایک باغ ہے، اور اس باغ کے اندر ایک بہت ہی بڑے قد کے انسان بیٹھے ہیں، اور ان کے ارد گرد کچھ چھوٹے بچے کھیل رہے ہیں۔ اور پھر وہاں سے جب آگے جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ ان کو ایسے ملتے ہیں جن کا آدھا جو فیس ہے وہ تو بہت ہی خوبصورت ہوتا ہے، لیکن جو آدھا ہوتا ہے وہ بہت ہی بدصورت ہوتا ہے۔ تو پھر فرشتے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بتاتے ہیں کہ یہ سب کیا ماجرا ہو رہا تھا۔ تو وہ جب بتاتے ہیں کہ سب سے پہلے جو آپ نے شخص دیکھا جس کے سر پر پتھر مارا جا رہا تھا، جس کا منہ کچلا جا رہا تھا، وہ دنیا میں قرآن پاک تو پڑھتا تھا لیکن اس پر عمل نہیں کرتا تھا۔ اللہ اکبر۔ اور نماز تو پڑھتا تھا لیکن لاپرواہی سے، یا تو نماز چھوڑ دیتا تھا یا تو لاپرواہی سے پڑھتا تھا۔ اور جو دوسرا شخص تھا جس کا جبڑا چیرا جا رہا تھا وہ شخص تھا جو دنیا میں جھوٹ بولتا تھا۔ اللہ اکبر۔ اور جو تیسرا جگہ انہوں نے دیکھا کہ ایک تندور کے اندر برہنہ حالت میں مرد اور عورتیں جو ہیں وہ جل رہے ہیں، وہ مرد اور عورتیں تھے جو دنیا کے اندر زنا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر جب وہ آگے چلے تو انہوں نے دیکھا کہ ایک چشمہ آتا ہے جس کے اندر ایک شخص خون کا چشمہ ہے، اور وہ شخص ایک تیر رہا ہے اس میں، وہ شخص تھا جو سود کھاتا تھا۔ آگے جب انہوں نے دیکھا کہ آگ کے ارد گرد ایک شخص چکر کاٹ رہا ہے، وہ جہنم کا دروگا تھا۔ آگے جو انہوں نے دیکھا ایک باغ کے اندر ایک لمبے سے قد کے آدمی بیٹھے ہوئے تھے، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے، اور ان کے ارد گرد جو بچے کھیل رہے تھے وہ نابالغ بچے ہیں جو کہ اس دنیا میں نابالغ فوت ہو جاتی ہیں۔ تو جب انہوں نے آگے دیکھا تو ایک آدھا بدصورت اور آدھا خوبصورت چہرے والے جو شخص تھے، جو لوگ کھڑے تھے وہاں، وہ لوگ تھے جو دنیا میں نیک مال تو کرتے تھے اور پھر برے مال بھی کرتے تھے، تو ان کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا، اور وہ جو ہیں ان کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ تو میرا یہ حدیث سنانے کا مقصد یہ تھا کہ آپ لوگوں کو بتایا جائے کہ ہاؤ امپورٹنٹ از نماز، اور اس کے بعد جھوٹ بولنے سے کیا ہوتا ہے، اور اس کے بعد جو ہم سود، آج لوگ کہتے ہیں کہ سود کے بغیر نظام نہیں چل سکتے، تو یہ سود سے کیا ہوتا ہے۔ تو میں صرف ان کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میرے بھائیوں اور میری بہنوں، دیکھو یہ دنیا جو ہے یہ ایک عارضی دنیا ہے، یہ دنیا دھوکے کے سوا کچھ بھی نہیں۔ ومل حیات الدنیا الا متاع الغرور، یہ دنیا کچھ نہیں ہے دھوکے کے سوا۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ جزاک اللہ، شکریہ۔